بارش تیز ہو رہی تھی۔ کچے صحن کی مٹی میں پانی جمع ہو گیا تھا اور چھت کے کنارے سے ٹپکتے قطرے میرے ننھے پاؤں کو بھگو رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور اندر سے اماں کی ہچکیوں کی آواز سن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ روتے وقت مجھے آواز نہ سنائی دے، مگر بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنی ماں کا دکھ محسوس کر لیتا ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں اکیلا ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے گود میں اٹھایا، میرے بالوں کو سہلایا اور بولی، ہارون میرے شیر، اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں چھپے درد کو سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے الفاظ میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال کی عمر میں میرا باپ دنیا سے چلا جائے گا اور میری ماں کی زندگی مسلسل قربانیوں میں ڈھل جائے گی۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ میرا باپ محنتی آدمی تھا، مگر موت کا لمحہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ ان کی وفات کے بعد ہم دونوں چچا کے رحم و کرم پر آ گئے۔ وہ ملک سے باہر تھے، بھیجتے تو تھے کم کچھ پیسے، مگر یہ نہ کہا کہ میری بیوہ بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ گھر میں حکومت چچی کی تھی اور چچی کی نگاہ میں ہم صرف بوجھ تھے۔ چچی کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی، تیری ماں کو تو میں نوکرانی بنا کر رکھوں گی اور تجھے بھی کبھی سکون نہ ملے گا۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ الفاظ کا مطلب تو سمجھ نہ سکتا تھا، مگر لہجے کی کرواٹ مجھے چیر دیتی تھی۔ میرے دن کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا جب اماں اپنے نرم ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر پیار سے کہتی، بیٹا ایک دن آئے گا جب اللہ ہمیں خوشیاں دے گا، لیکن یاد رکھنا خوشیاں صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ ان کی باتوں میں وہ عجیب سی طاقت ہوتی تھی۔ میں ضد کرتا کہ مجھے کھلونا چاہیے تو چچی کے بیٹے کے پاس ہے، مگر اماں کی ایک نظر دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتا۔ چچا کی بیٹا عمر رنگین گاڑیوں والے کھلونے، چمکتی ہوئی گیندیں اور خوبصورت کپڑے رکھتا تھا۔ وہ جب برآمدے میں بیٹھ کر کھیلتا تو دور کھڑے دیکھتا رہتا۔ دل چاہتا ہے کہ لمحے کے لیے وہ کھلونا میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ہونٹ سل جاتے۔ میں نے اپنے اندر کی خواہشوں کو مارنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن ہم دونوں گھر کے کونوں میں بیٹھے تھے کہ چچی کمرے میں آئی اور اماں کو جھڑکنے لگی، یہ کپڑے کیوں نہیں دھوئے؟ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ کاش میرا شوہر سمجھتا کہ اس کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ اماں نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، میں ابھی دھو دیتی ہوں۔ میں نے اماں کا کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ اس دن میرا بچپن جیسے لمحہ بھر میں بڑا ہو گیا ہوں۔ گاؤں کے بچوں میرے ساتھ کھیلنے سے بھی کتراتے، وہ میرا مذاق اڑاتے، یہ دیکھو بکھارن کا بیٹا آ گیا۔ میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر جاتا، دل میں طوفان برپا ہوتا لیکن زبان بند رہتی۔ مجھے علم تھا میری ماں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، پھر بھی لوگ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں۔ رات کو جب سو جاتے تو میں جاگتا رہتا، اندھیرے میں سوچتا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن پھر اماں کے الفاظ یاد آ جاتے، صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی نہیں رکھتا۔ میں اپنے آنسو پونچھ کر نیند کے حوالے ہو جاتا۔ میری ماں کے صبر نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ دن بھی یاد ہے جب اماں نے میرے پھٹے پرانے کپڑوں میں کئی جگہ پیوند لگائے اور مسکرا کر کہا، دیکھو اب یہ نئے جیسے لگ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، حالانکہ دل جانتا تھا یہ مسکراہٹ بھی ایک قربانی ہے۔ میں چھوٹا تھا مگر وقت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ میں نے کھیلنا چھوڑ دیا، ضد کرنا چھوڑ دیا، خواب بانٹنا چھوڑ دیا، بس اماں کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ ایک دن خوشیاں ضرور آئیں گی، لیکن اس دن کا انتظار کتنا لمبا اور کتنا کھٹن تھا یہ صرف مجھے اور میری ماں کو معلوم تھا۔ اس دن بارش کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کیچڑ تھا۔ میں سکڑتے سکڑتے گزر رہا تھا کہ سامنے سے کچھ لڑکے آئے، ان کے ہاتھوں میں گیند اور پتنگ تھی۔ وہ ہنستے کھیلتے میرے قریب آ گئے۔ اچانک ایک نے زور سے کہا، اوہ یہ دیکھو فقیر کا بچہ بھی نکل آیا۔ دوسرے نے ہنسی اڑاتے ہوئے جواب دیا، ہاں یہ تو بھکارن کا بیٹا ہے، بس لوگوں کے کپڑے دھو کر روٹی کھاتا ہے۔ میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ سب میرے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کھمکے لگانے لگے۔ میری قمیض کے دامن پر اماں نے پیوند لگایا تھا اور پاؤں میں جو جوتے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں فقیر نہیں ہوں، میری ماں کام کرتی ہے۔ لیکن اس بات پر تو جیسے وہ اور زیادہ زور سے ہنسنے لگے۔ ایک لڑکے نے میرا کندھا جھنجھوڑا کر کہا، جھوٹ بولتا ہے، تیری ماں کو تو سب نے دیکھا ہے، وہ کپڑے دھوتی ہے، برتن مانجتی ہے، یہی تو بھکارن ہے۔ ماں میرے کان سرخ ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے۔ میں وہاں سے نکل کر تیزی سے گزرنے لگا۔ پیچھے سے پھر آواز آئی، ارے رکو، فقیر صاحب تو ناراض ہو گئے۔ ان کے کہمکوں کی آوازیں میرے پیچھے آتی رہیں۔
اور میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کو اور بڑھاتی رہی۔ گھر آ کر میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا۔ اماں نے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا، ہارون بیٹا کیا ہوا؟ اتنا خاموش کیوں ہے؟ میں نے نظریں چرا لی اور بس اتنا کہا، کچھ نہیں اماں، مگر میری آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اماں قریب آئی، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اپنے عمل سے جواب دینا ہے۔ لوگ دل دکھاتے ہیں مگر اللہ دل جوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن عید قریب تھی۔ محلے کے سارے بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھا اپنی پرانی قمیض کو دیکھ رہا تھا۔ اماں نے پرانے کپڑوں کو دھو کر صاف کیا اور کہا، ہارون یہ پہن لے، دیکھنا یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے قمیض پہنی مگر دل میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ باہر نکلا تو بچوں سب نئے کپڑے میں چمک رہے تھے۔ ایک نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا، تو پرانی قمیض میں ہی آ گیا؟ دوسرے نے بولا، ہاں، اس کے پاس نئے کپڑوں کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سب نے کہنے لگائے۔ میں نے چپ چاپ کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کی مگر وہ سب ہٹ گئے۔ ایک لڑکے نے گیند ہاتھ میں پکڑ کر کہا، نہیں نہیں، اسے مت کھیلنے دینا، اس کے کپڑوں سے تو بدبو آتی ہے۔ دوسرے نے کہا، اور اگر گیند پھٹ گئی تو یہ فقیر کہاں سے نئی لے کر دے گا؟ یہ سنتے ہی میرا دل بھر آیا اور میں واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اماں نے دروازہ کھولا، میری حالت دیکھی اور بولی، کیا پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں روحان سا ہو کر بولا، اماں سب مجھے فقیر کہتے ہیں بیکارن کا بیٹا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا مگر وہ ضبط کرتے ہوئے مسکرائی، بیٹا لوگ دل دکھائیں گے مگر تو یاد رکھنا، ہم کبھی مانگنے نہیں گئے، جو کھاتے ہیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے ہیں، یہی اصل عزت ہے۔ چند دن بعد میں کھیلنے کے لیے باہر گیا، بچے پھر اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے کہا، ہمیں پتنگ اڑانی ہے لیکن اس سے ساتھ نہیں لے جانا، یہ تو ہماری ڈور بھی کاٹ دے گا۔ دوسرے نے طنز کیا، دو اور کہاں سے لائے گا، اس کی ماں تو صرف پیوند لگا سکتی ہے۔ سب زور سے ہنسے۔ میں نے ہمت کی اور کہا، میں بھی پتنگ اڑا سکتا ہوں۔ وہ بولے، تو ہاں، تو کیسے، تیرے پاس تو پتنگ بھی نہیں۔ میں خاموش کھڑا رہا اور ان کے الفاظ میرے اندر گونجتے رہے۔ اس شام اماں نے میرے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی دیا اور بولی، ہارون لوگ کیا کہتے ہیں یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ جو مرضی کہیں، ہمیں صبر سے جینا ہے۔ میں نے اماں کی باتوں کو دل میں بسایا مگر اندر کہیں ایک زخم بن گیا تھا جو ہر طنز پر اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن محلے کی ایک نکڑ پر سب بچے اکٹھے تھے۔ انہوں نے کھیل شروع کیا لیکن جیسے ہی میں قریب ہوا، ایک نے پتھر اٹھا کر میرے قدموں کے سامنے پھینکا اور بولا، یہ دیکھو، یہ بچہ تو غریبوں کا کھیل کھیلے گا، اسے وہی کرو جو اس کے لائق ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ میرے کپڑے پرانے ہیں اور جوتے پھٹے ہوئے۔ میں پلٹ کر گھر آیا تو اماں چوکی پر کھڑے کپڑے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی مگر اس بار کچھ نہ کہا، صرف میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ میں کچھ بول نہ سکا مگر ان کے آنسو نے مجھے خاموشی سے تسلی دے دی۔ اس دن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ایک دن سب کو دکھاؤں گا کہ غریب کا بیٹا ہونا عیب نہیں، مگر اس وقت کے لیے بس اماں کی خاموش دعائیں اور میرے دل کی آگ ہی میرا سہارا تھی۔ گرمی کی ایک دوپہر تھی، صحن میں دھوپ تیز پڑ رہی تھی اور اماں کپڑوں پر پیوند لگا رہی تھی۔ اچانک چچی تیز لہجے میں چلائیں، ہارون فارغ کھڑا کیا کر رہا ہے؟ دکان سے آٹا اور گھی لیا، جلدی جا، وقت ضائع نہ کر۔ میں سر جھکائے اندر آیا تو اماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا راستے میں سیدھا جانا، کسی بات پر رکنا نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چھوٹے قدموں سے باہر نکل گیا۔ گلی میں جاتے ہوئے میں نے اپنے پیوند لگے کپڑوں کو ذرا سنبھال کر پکڑا، جیب میں چند سکے تھے تو چچی نے غصے سے میرے ہاتھ میں پھینکے تھے۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں راستے میں پھر وہی لڑکے نہ مل جائیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں میرا مذاق بنایا تھا۔ بدقسمتی سے جیسے ہی نکر پر پہنچا تو وہ سب وہیں کھڑے تھے۔ ایک نے مجھے دیکھتے ہوئے آواز دی، او یہ تو فقیر آ رہا ہے، دیکھو دیکھو آج کس کے پیسے چوری کیے ہیں۔ دوسرے نے میری جیب پر نظر ڈالی اور زور سے بولا، ارے یہ تو سکے ہیں، یقیناً کسی کی جیب کاٹ کے لایا ہوگا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، یہ میرے نہیں، چچی نے دیے ہیں، مجھے دکان سے سامان لینا ہے۔ مگر ان کی ہنسی تھمی نہیں۔ ایک لڑکے نے تیزی سے آگے بڑھ کر میری جیب سے سکے نکال لیے اور سب کو دکھاتے ہوئے کہا، لو جی، یہ دیکھو، ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ باقی لڑکے کیمکے لگانے لگے۔ میں چیخ کر بولا، یہ میرے سکے ہیں، واپس دو، مگر انہوں نے میری بات کا مذاق بنایا۔ اچانک ایک نے پیچھے سے دھکا دیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ گرد اڑ گئی، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مارنے لگے۔ ایک نے لات ماری، دوسرے نے مکے برسائے،
ساتھ ساتھ آوازیں آ رہی تھی، چور ہے یہ، سب کے سامنے ثابت کر دو۔ میں تڑپتا رہا اور بار بار دہراتا رہا، میں نے کچھ نہیں چرایا، قسم ہے اللہ کی، یہ سکے چچی نے دیے تھے۔ آہستہ آہستہ گلی میں لوگ جمع ہونے لگے، کچھ نے رک کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے طنز کیا، ارے ہاں یہ تو وہی بچہ ہے جس کی ماں کپڑے دھوتی ہے، مجھے تو شروع سے ہی شک تھا۔ دوسرا نے کہا، چور کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ انکار کرتا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہ کی، سب میرے بے بسی کے منظر کو دیکھ کر بس سر ہلا رہے تھے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میری بات مان لو، یہ سکے میرے نہیں، مجھے چچی نے دیے تھے۔ مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک لڑکے نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کہا، چوروں کو ایسے ہی سبق سیکھنا چاہیے۔ اس لمحے دکان کا مالک وہاں سے گزرا، اس نے شور سنا تو فوراً آگے بڑھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر لڑکوں سے الگ کیا اور زور سے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ میرا گاہک ہے، اسے کیوں مار رہے ہو؟ لڑکے سہم گئے مگر ایک ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ چوری کرتا ہے، ہم نے اسے پکڑا ہے۔ مالک نے سخت نگاہوں سے ان سب کو دیکھا اور بولا، جھوٹ مت بولو، یہ لڑکا کئی بار میرے پاس آیا ہے، ہمیشہ ایمانداری سے سودا لے کر جاتا ہے۔ تم سب شرم کرو، کسی بچے پر جھوٹا الزام لگاتے ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مالک نے مجھے سہارا دیا اور جیب سے سکے نکال کر واپس دیے۔ اس نے کہا، جا بیٹا سامان لے لو اور ڈرنا مت، میں ہوں نا۔ اس کی آواز میں ایسا بھروسہ تھا جو شاید پہلی بار مجھے ملا۔ سامان لے کر جیسے ہی میں گھر پہنچا، چچی دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے گھورنا کر کہا، اتنی دیر کیوں لگا دی، کہیں اور کھیل رہا تھا نا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ بتایا کہ راستے میں بچوں نے مجھے چور کہا، مارا پیٹا اور مالک نے مجھے بچایا۔ یہ سنتے ہی چچی کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ چیخ کر بولی، ہاں بالکل، یہ سب سچ کہہ رہے ہوں گے، تیرا یہی کام ہے، چوریاں کرنا۔ اب ابھی سے یہ حال ہے تو بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ اماں کچن سے دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، نہیں بہن، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ چچی نے اماں کو گھورتے ہوئے کہا، خاموش رہ، تیرا بیٹا میری عزت خراب کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے بچے نے چوری کی، اب میں تجھے اور نہیں سنبھال سکتی۔ پھر انہوں نے سامان زمین پر پھینک دیا اور غصے سے اندر چلی گئی۔ اماں نے مجھے اپنے قریب کر لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزاتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا میں جانتی ہوں تو چور نہیں، اللہ گواہ ہے، لیکن لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں بس صبر کرنا ہوگا۔ میں ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن سب کو دکھاؤں گا، سب جانیں گے کہ میں چور نہیں، سچ بولنے والا ہوں۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، ان کے آنسو میرے گالوں کو بھگو رہے تھے، لیکن ان کے ہونٹ خاموش دعاؤں میں ہل رہے تھے۔ اس دن میں نے پہلی بار سمجھا کہ جھوٹے الزام کا زہر کتنا کڑوا ہوتا ہے، اور یہ زہر مجھے بچپن میں ہی پینے کو ملا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عہد بھی جاگ اٹھا تھا کہ ایک دن اپنی سچائی سب کے سامنے ثابت کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں چرپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اماں میرے پاس لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ ان کی آہستہ آہستہ چلتی سانسوں کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں، وہ چونک گئی۔ جی بیٹا، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ماں نے جھجکتے ہوئے کہا، اماں مجھے پڑھنا ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرانی اور نرمی دونوں جھلک رہی تھی۔ ارون، یہ بات تیرے دل میں کب سے ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں کہا، جب بھی میں دوسروں کے بچوں کو بستے لے کر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح کتابیں پڑھوں۔ اماں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، خواہش تو میری بھی یہی ہے، لیکن حالات۔ میں نے فوراً بات کاٹی، اماں میں سب برداشت کر لوں گا، بس اب مجھے سکول بھیج دے۔ اگلے دن اماں نے ہمت کر کے چچی سے بات کی، وہ باورچی خانے میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اماں نے ہلکی سی آواز میں کہا، باجی ایک بات کرنی تھی۔ چچی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہے؟ اماں نے حوصلہ جمع کیا، میں چاہتی ہوں کہ ہارون کو سکول بھیج دوں، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا۔ چچی نے فوراً سبزی کاٹنا چھوڑ دیا اور تیز لہجے میں بولی، کیا یہ سکول جائے گا؟ اس کے سکول کی فیس کون دے گا؟ تیرا شوہر تو قبر میں ہے، میرے شوہر کی کمائی پر کیوں بوجھ ڈالتی ہو؟ اماں نے آنکھیں جھکا کر کہا، میں بس چاہتی ہوں کہ وہ پڑھ لے، کچھ سیکھ جائے۔ چچی نے ہنستی اڑاتے ہوئے کہا، یہ پڑھائی کے قابل ہے؟ نہیں بھائی، یہ کام کرے گا، اسکول جانے کی بجائے ہاتھ کا ہنر سیکھے۔ پڑھائی امیروں کے بچوں کے لیے ہے، تیرے جیسے غریبوں کے لیے نہیں۔ پھر انہوں نے جھاڑو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لے جا اسے،
گھر کے کام کروائے یا باہر مزدوری کرائے۔ اماں کے چہرے پر دکھ کی لکیریں گہری ہو گئی اور خاموشی سے لوٹ آئیں۔ میں ذہن میں کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اماں کی حالت دیکھتے ہی رو گیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اماں چچی نے کیا کہا؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیٹا وہ نہیں مانی، کہتی ہیں تو اسکول نہیں جا سکتا۔ میری سانس روک سی گئی۔ اماں لیکن مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اماں نے مجھے گلے لگایا لیا اور کہا، ہارون کبھی کبھی شوق دل میں رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ بڑا ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میں نے ان کے کندھے سے لگ کر روتے ہوئے کہا، اماں میں وعدہ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو میں پڑھوں گا۔ اس دوران چچی برآمدے میں آئیں اور تیز لہجے میں بولی، یہی بات کرتی رہو، پڑھائی 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 سے روٹی نہیں ملتی، اسے دکان یا کسی کام پر لگاؤ، اتنی عمر ہو گئی ہے، اب پیٹ بھرنے میں ہاتھ بٹائے گا۔ اماں نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لی، لیکن میں نے صاف آواز میں کہا، میں بھوکا رہ لوں گا مگر پڑھانا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ بات سن کر چچی نے کہمکا لگایا، واہ بھائی، فقیر کا بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ خواب کب تک پورا ہوتا ہے۔ وہ اندر چلی گئی اور اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا ان کی باتوں کو دل پر مت لینا، اللہ سے دعا کرتا ہے وہی کچھ کرے گا۔ رات گزر گئی لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے چچی کچھ بھی کہے، میں اپنی تعلیم کے خوابوں کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ چچی نے مجھے آواز دی، ہارون تیار ہو جا، آج سے تجھے دکان پر کام کرنا ہے۔ میں چونک گیا۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا مگر چچی نے ہاتھ سے اشارے سے انہیں روک دیا اور سخت لہجے میں بولی، اب یہ اسکول کی ضد کرے گا تو روزی کہاں سے آئے گی؟ بس فیصلہ ہو گیا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ہمت باندھ لی اور چھوٹے قدموں سے چچی کے ساتھ گلی سے نکل گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ پرچون کی دکان تھی جہاں مجھے رکھوانا تھا۔ دکان کے مالک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، یہ کام کر لے گا؟ چچی نے جلدی سے جواب دیا، ہاں بالکل کرے گا، فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے۔ مالک نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ چچی پلٹ کر چل دی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلے دن ہی مجھے چھوٹے چھوٹے کام دیے گئے، کبھی فرش صاف کرنا، کبھی سامان اٹھانا، کبھی گاہکوں کے لیے تھیلے بھرنا۔ دکان پر ہر وقت ہلچل رہتی، گاہک آتے، قیمت پوچھتے اور سامان خرید کر چلے جاتے۔ میں دن بھر دوڑتا رہتا اور شام تک ہار کر چور ہو جاتا۔ ایک دن مالک نے کہا، ہارون یہ چاول کی بوری دکان میں رکھ دے۔ بوری اتنی بھاری تھی کہ میرے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ میں نے ہمت کر کے اسے اٹھایا لیکن ہاتھ چھلنے لگے۔ بوری زمین پر رکھتے ہی میری سانس پھول گئی۔ مالک نے ہنستے ہوئے کہا، ہمت رکھ، کام سیکھ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر بس جی کہا۔ کبھی کبھی جب دکان خالی ہوتی تو میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ سامنے سے اسکول کے بچے گزرتے، ان کے کندھوں پر بستے لٹکتے رہتے ہوئے اور میں واپس کتابوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا۔ میں انہیں دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لیتا، دل چاہتا کہ میں ابھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایک دن دو بچے گزرتے ہوئے رو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ وہی ہے جو کبھی ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا تھا، اب دکان پر نوکر بن گیا ہے۔ دوسرے نے کہمکا لگایا، اسے اسکول کا کیا پتہ، یہ تو تھیلے بھرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے مگر میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے دوبارہ جھاڑو اٹھا لیا۔ شام کے وقت جب مالک دکان بند کرتا تو میں بیٹھک میں تھک ہار بیٹھ جاتا، ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگے تھے۔ اماں کو کچھ نہ بتاتا تاکہ وہ اور پریشان نہ ہو، لیکن اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ ہر دن گزرتے ہوئے لگتا جیسے خواب دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن مالک کے بیٹے نے دکان پر آ کر کتابیں کھول لی۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھا پڑھنے لگا۔ میں نے دور سے اسے دیکھا، وہ الفاظ پڑھ رہا تھا اور قلم سے نوٹس بنا رہا تھا۔ میں قریب آ کر بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ دل میں چنگاری پھر جل اٹھی۔ میں نے خود سے کہا، نہیں یہ میرا خواب نہیں مر سکتا، میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اس دوران مالک نے آواز دی، ہارون ادھر آ، یہ سودا گاہک کو دے دے۔ میں چونک کر اپنی سوچوں سے نکلا اور فوراً دوڑ گیا، لیکن دل میں پڑھنے کی آگ اور بھی بڑھ گئی۔ دن لمبے ہوتا جا رہا تھا، محنت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پڑھنے کی خواہش بجھنے کی بجائے اور بھڑک رہی تھی۔ میں رات کو گھر واپس آتا اور تو اماں میرا چہرہ دیکھ کر پوچھتی، بیٹا بہت تھک گیا ہے نا؟ میں مسکرا کر کہتا، نہیں اماں، سب ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر ایک آواز کہتی، میں اس دکان کے کام تک محدود نہیں رہوں گا۔ ہر صبح جب دکان کھلتی تو میں صفائی کرتا،
وہی منظر سامنے آتا، اسکول کے بچے بستے لیے جا رہے تھے اور میں، لیکن دل کہتا ایک دن یہ سب میرا بھی ہوگا۔ دوپہر کا وقت تھا، دکان پر گاہک کم تھے۔ میں نے صفائی مکمل کر کے تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے دروازے کے قریب بیٹھنا چاہا، اتنے میں مالک کا بیٹا اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں کتابوں کا ایک ڈھیر اور ایک بستہ تھا۔ وہ بیٹھا کے کونے میں بیٹھ گیا اور کتابیں کھول کر پڑھنے لگا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کتاب پر جمی تھی اور قلم کاغذ پر چل رہا تھا۔ وہ کبھی رک کر لفظ دہراتا اور نوٹ بناتا۔ مجھے لگا جیسے یہ منظر میرے دل کو چھو رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ الفاظ مجھے اجنبی لگ رہے تھے، لیکن حروف کی شکلیں میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگلے دن بھی وہی اس طرح کتابیں لے کر آیا۔ ایک بار میں نے زیادہ قریب جا کر دیکھا، اس کے ہاتھوں میں کھانے کی کتاب تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حروف کو پہچاننے کی کوشش کی۔ جب کہ وہ صفحہ پلٹتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا۔ چند دن تک میں یہی کرتا رہا، جب بھی موقع ملتا چھپ کر کتاب کی طرف دیکھ لیتا۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ صفحہ چھو لوں، لیکن ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن وہ کتاب چھوڑ کر اب پانی پینے گیا۔ میں نے موقع دیکھ کر جلدی سے کتاب اپنے قریب کھینچی اور ان کے الفاظ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں اچانک آواز آئی، ہارون! میں چونک گیا۔ کتاب سے ہاتھ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دکان کا مالک کھڑا تھا۔ میرے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، فوراً ہاتھ جوڑ لی اور لرزاتی ہوئی آواز میں کہا، مالک جی معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب ڈانٹ پڑے گی یا شاید نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن مالک خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں سخت نہیں تھی، بلکہ جیسے مجھ پر رکھ رہی ہوں۔ پھر وہ ایسا سے بولا، ہارون تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، جی بہت شوق ہے، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے۔ میرے آنسو نکلنے والے تھے مگر میں نے روک لیے۔ مالک نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا شوق چھپانے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی طلب ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، دیکھ دکان کا کام الگ ہے، لیکن اگر تجھے پڑھنے کا جنون ہے تو میں تجھے اس میں مدد کروں گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، سچ آپ واقعی ایسا کریں گے؟ وہ مسکرائے، ہاں میں تجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ ہاں فیس کم لگتی ہے اور باقی انتظام میں دیکھ لوں گا۔ میری آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ ایسا لگا جیسے اندھیرے کمرے میں اچانک چراغ چل اٹھا ہو۔ میں نے جھک کر کہا، مالک جی آپ نے تو میرا خواب پورا کر دیا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، احسان نہیں، یہ تیرا حق ہے، لیکن یاد رکھنا ساتھ ساتھ دکان کا کام بھی کرنا ہوگا، محنت دونوں طرف کرنی ہوگی۔ میں نے جلدی سے کہا، جی میں دن رات محنت کروں گا، بس پڑھنے کا موقع دے دیجیے۔ اس رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ چھت پر لیٹے میں نے سوچا، کتاب، بستہ، اسکول، یہ سب خواب نہیں حقیقت بننے جا رہے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبح کی ہوا تازہ تھی مگر میرا دل اور بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا دن تھا جب میں اسکول جا رہا تھا۔ مالک نے مجھے پرانے کپڑوں کے ساتھ ایک بستہ دیا جس میں چند کتابیں اور ایک کاپی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بستہ کندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے گلی سے نکل کر گیا۔ محلے والوں نے مجھے نہیں دیکھا ورنہ سوالات شروع ہو جاتے۔ اسکول کی عمارت کے سامنے پہنچا تو کچھ لمحہ قدم رکے۔ دوسرے بچے کیمیکل لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے اندر قدم رکھا تو ایک نیا جہان سامنے تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے دیکھے، لکڑی کی بینچ، چاک سے بھرا ہوا بورڈ اور کتابوں کی خوشبو۔ میرے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہ تھے۔ دن کے وقت میں اسکول جاتا اور شام کو دکان پر آ کر حسب معمول سودا سمیٹتا، گاہکوں کو سامان دیتا اور صفائی کرتا۔ یہ زندگی مشکل ضرور تھی مگر میرے دل میں عزم مزید بڑھاتا جا رہا تھا۔ چچی کو کچھ خبر نہ تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں دن بھر دکان پر ہی رہتا ہوں۔ محلے کے لوگوں کو بھی لا علم تھا۔ میں خود بھی احتیاط کرتا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ بستہ ہمیشہ دکان کے اندر رکھ دیتا اور گھر صرف خالی ہاتھ واپس جاتا۔ اسکول میں پڑھائی میرے لیے آسان نہ تھی۔ دوسرے بچے پہلے ہی بہت کچھ جانتے تھے، مجھے الگ سے شروع کرنا ہی پڑا۔ کئی بار حروف میرے لیے الجھ جاتے، لیکن استاد کے صبر اور اپنی لگن سے میں ایسا ایسا سیکھنے لگا۔ جب کبھی کوئی لفظ سمجھ آتا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر جاتی۔ ایک دن اسکول سے واپس آ رہا تھا تو سامنے وہی لڑکے کھڑے تھے جو مجھے پہلے تنگ کرتے تھے۔ انہوں نے میرا بستہ دیکھ لیا
انہوں نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ فقیر کا بیٹا بھی بستہ لے کر گھوم رہا ہے، کیا کرے گا پڑھ کر؟ دوسروں نے بولا، یہ بس دکھاوا ہے، اصل میں تو دکان پر نوکر ہے۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا، بس بستہ مضبوطی سے پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دل میں سوچا ایک دن یہی بستہ میرا سہارا بنے گا۔ گھر پر اماں کو اب تک کچھ معلوم نہ تھا، میں نے سب راز رکھا تھا۔ لیکن ایک شام جب میں کتاب کھول کر دکان کے کونے پر پڑھ رہا تھا تو مالک نے مسکرا کر کہا، ہارون، تیرے پڑھنے کا جنون دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن تجھے گھر پر بھی تھوڑا وقت نکالنا چاہیے، اپنی ماں کو بتا دے۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں مالک جی، اگر چچی کو پتہ چل گیا تو وہ سب بگڑ جائے گا۔ وہ ہنس دیے، چلو کم از کم اپنی ماں کو تو خوشی دے دو۔ اسی رات میں نے ہمت کی اور اماں کو سب بتا دیا۔ میں نے بستہ ان کے سامنے رکھ کر کہا، اماں یہ دیکھیں، میں اب سکول جاتا ہوں، مالک نے مجھے داخل کروا دیا ہے۔ اماں کے ہاتھ کپا گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بار بار دہرانے لگی، میرا بیٹا سکول جاتا ہے، سچ؟ میں نے سر ہلا کر کہا، جی اماں، دن میں سکول، شام کو دکان۔ وہ رونے لگی اور مجھے سینے سے لگا کر بولی، اللہ تیرا نصیب روشن کرے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن دیکھوں گی۔ ان کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں ان سے وعدہ کیا، اماں چاہے کتنا بھی مشکل ہو، میں پڑھائی نہیں چھوڑوں گا۔ دن گزرتے گیا، صبح سویرے سکول، پھر دوپہر کو دکان، رات کو جب سب سو جاتے میں چراغ کی مدھم روشنی میں پڑھنے بیٹھ جاتا۔ کئی بار نیند آنکھوں کو دباتی، لیکن میں ہمت کر کے کتاب کھول رکھتا۔ ایک دن استاد نے مجھے کلاس کے سامنے کھڑا کر کے کہا، ہارون، یہ جملہ پڑھ کر سناؤ۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہچکتاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ مشکل تھے لیکن میں نے پورا جملہ پڑھ لیا۔ کلاس میں بچوں نے تالیاں بجائی، میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھے داد دی تھی۔ دکان پر کام کا بوجھ کم نہ تھا، کئی بار بوری اٹھاتے ہوئے ہاتھ زخمی ہو جاتے، گاہک جھڑکیاں بھی دیتے، لیکن میں اندر ہی اندر کہتا، یہ سب برداشت ہے، بس پڑھائی نہیں چھوڑنی۔ محلے کے چند لوگ بھی کبھی مالک سے پوچھتے، یہ لڑکا روز کہاں جاتا ہے؟ مالک بہت بہت ہنس کر بات بدل دیتا۔ میں محتاط رہتا تاکہ چچی تک خبر نہ پہنچے، ان کا غصہ سب پر بھاری تھا۔ اماں نے جب بھی مجھے کتابوں میں کھویا ہوا دیکھتی تو چپکے سے دعا دیتی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ سمجھ گئی ہوں کہ اب میرا راستہ بدلنے والا ہے۔ میں جانتا تھا یہ سفر آسان نہیں، لیکن خواب کی پہلی کرن میرے پاس تھی، وہ کرن جو میرے اندھیروں کو چیر کر آگے بڑھنے کی ہمت دے رہی تھی۔ دن رات کی محنت رنگ لانے لگی۔ میں اسکول جاتا، شام کو دکان پر کام کرتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں سبق دہراتا۔ ابتدا میں مجھے مشکل پیش آئی، لیکن آہستہ آہستہ الفاظ، جملے اور سوالات سمجھنے آنے لگے۔ استاد اکثر کہتا، ہارون، تمہاری لگن دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ جملہ میرے لیے انعام سے کم نہ تھا۔ کچھ مہینے بعد اسکول میں امتحانات ہوئے۔ جب نتیجہ آیا تو میرا نام نمایاں تھا۔ میں نے کلاس میں اچھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ استاد نے سب کے سامنے میرا نام لیا اور کہا، یہ ہے وہ بچہ جس نے محنت سے اپنی جگہ بنائی۔ بچوں نے تالیاں بجائیں۔ دل چاہا یہ خبر اماں کو فوراً سناؤں۔ گھر پہنچ کر میں نے خوشی سے کہا، اماں، میں پاس ہو گیا اور سب سے آگے رہا۔ اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا یہی میرا فخر ہے، اللہ تیرا مستقبل روشن کرے۔ ادھر چچی کا بیٹا عمر بڑے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بستے نے یونیفارم بہترین اور اس کے پاس سب سہولتیں تھی۔ جب وہ صبح کار میں بیٹھ کر اسکول جاتا تو پورا محلہ دیکھتا، لوگ تعریف کرتے، کیا نصیب ہے، افسر بنے گا یہ بچہ۔ میں ایک طرف کھڑا بے حرکت تھا۔ ایک دن چچی نے سب کے سامنے فخر سے کہا، میرا بیٹا اب شہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، بڑے افسر ہی بنے گا۔ پھر میری طرف دیکھ کر تنزیہ بولی، اور یہ تو دکان پر بیٹھ کر سامان تولے گا، پڑھنے سے کیا ہوگا اس کا نصیب میں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو چیر ڈالا، مگر میں خاموش رہا۔ اس کے باوجود میری محنت کم نہ ہوئی۔ اگلے سال بھی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اسکول کے اساتذہ میری تعریف کرنے لگے۔ مالک بھی اکثر کہتا، ہارون، مجھے لگتا ہے تو بہت آگے جائے گا۔ میں مسکرا کر جواب دیتا، بس دعا کیجیے۔ چچی کا بیٹا یونیورسٹی سے جب چھٹیوں پر آتا تو گھر میں شور مچ جاتا، اس کے دوست آتے، محفلیں لگتی، کیمپیں گونجتے، سب اس کی تعلیم کی بات کرتے۔ چچی مہمانوں کو بتاتی، میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، کل کو بڑا عہدہ لے گا۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے کہتی، یہ دیکھو، ابھی تک دکان پر ہی بیٹھا ہے۔ اماں سب سنتی مگر چپ رہتی۔ جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، ہارون، صبر کر، محنت کرنے والوں کو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔
اسکول میں میری کامیابیاں بڑھتی گئی۔ ایک بار ضلعی سطح پر مقابلہ ہوا، میں نے اس میں حصہ لیا اور انعام حاصل کیا۔ استاد نے مجھے سب کے سامنے شاباش دی۔ اس لمحہ مجھے لگا جیسے میرے خواب حقیقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر آ کر میں نے اماں کو انعام دکھایا، اس کی آنکھوں میں خوشی جھلک اٹھی۔ انہوں نے دعائیں کلمات کہے۔ بیٹا، یہی دن دیکھنے کی آرزو تھی۔ ایک دن محلے کی محفل میں لگی تھی، لوگ جمع تھے اور تعلیم پر بات ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا، تعلیم انسان کو اونچا کرتی ہے۔ چچی نے فخر سے کہا، ہاں جی، میرا بیٹا دیکھ لیں، شہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ پھر تنزیہ بولی، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو بس خواب دیکھتے ہیں۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھی۔ میں نے دل ہی دل کہا، وقت آ کر سب کو دکھا دوں گا کہ خواب حقیقت کیسے بنتے ہیں۔ دکان پر بھی اب میرا رویہ بدل گیا تھا۔ میں صرف کام ہی نہیں کرتا بلکہ خالی وقت میں کتاب کھول لیتا۔ مالک کے بیٹے نے بھی کہا، ہارون، تو دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے، شاید تو ہم سے آگے نکل جائے۔ یہ سن کر میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، عمر کی تعلیم بھی بڑھتی گئی، اور میرے بھی فرق یہ تھا کہ اس کے پاس سب سہولتیں تھیں اور میرے پاس صرف محنت۔ لیکن دل کہتا، محنت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اماں اکثر رات کو میرے پاس بیٹھ کر کہتی، بیٹا تھک گیا ہے نا؟ میں مسکرا کر جواب دیتا، نہیں اماں، پڑھنے میں تھکان نہیں ہوتی۔ اس سفر میں مشکلات تھی مگر دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ثابت قدم رہا تو ایک دن سب بدل جائے گا۔ گرمیوں کی ایک شام تھی جب چچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ان کے چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ پورے محلے کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا پولیس افسر بن گیا ہے۔ گلیوں میں چرچے ہونے لگے، عورتیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، مبارک ہو چچی کا بیٹا اب افسر ہے۔ مرد سر ہلا کر کہتے ہیں، کیا قسمت ہے، واقعی خاندان کا فخر ہے۔ گھر کے صحن میں چچی نے بڑی محفل سجائی، کرسیاں لگائیں، لائٹیں جلائیں گئی اور لوگ اندر باہر جا رہے تھے۔ چچی ہر ایک کو رو کر تفصیل سے سناتی، ہاں جی، میرا بیٹا اب پولیس افسر میں ہے، دیکھ لینا آگے جا کر مزید اونچا عہدہ لے گا۔ ان کے چہرے پر غرور ایسا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں انہیں مل گئی ہوں۔ آج ان کے بیٹے نے آنا تھا، پر جشن کا سماں ایسے تھا جیسے کسی کی بارات ہو۔ میں ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چچی کی باتوں میں غرور اور زہر دونوں تھے۔ وہ مہمانوں سے کہتی، یہ جو بڑا افسر ہے بنا ہے نا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے ہمیشہ اسے اعلیٰ تعلیم دلائی۔ پھر میری طرف دیکھ کر تنزیہ کرتی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جتنا بھی پڑھ لیں نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ مہمان سر ہلا کر مسکرا دیتے اور میں خاموشی سے نظریں جھکا لیتا۔ گاؤں میں جگہ جگہ جشن کی فضا تھی، لوگ ڈھول بجا کر خوشی منا رہے تھے۔ میں اسکول سے واپس آ رہا تھا جب دیکھا کہ گلی میں بچوں نے کاغذی جھنڈیاں لگا رکھی تھی۔ ایک بچہ خوشی سے بولا، ہمارے محلے کا بیٹا اب پولیس افسر بننا ہے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، میں بس خاموشی سے گزرتا چلا گیا۔ دل میں ایک آواز کہتی رہی، ایک دن لوگ میرے بارے میں بھی یوں ہی کہیں گے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اماں کے پاس بیٹھا، انہی کی تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا آج پھر سارا دن سب کے سامنے خادموں کی طرح کام کیا، دل دکھتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں برداشت کریں، ابھی وقت ہمارا نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا، سب بدلے گا۔ وہ چچی کا غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گاؤں میں باتیں پھیل گئی، لوگ اماں سے کہتے، تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گھر میں رہتی ہو جہاں افسر ہے۔ اماں مسکرا کر کچھ نہ کہتی، میں ان کی آنکھوں میں وہ درد دیکھتا جو کوئی اور نہ دیکھ سکتا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ خاموشی سے اب میرا ہتھیار ہے، شور مچانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف محنت کرتے رہنا ہے۔ خواب بڑا تھا اور میں دل سے اس میں مضبوطی سے تھام لیا۔ صبح اس صحن میں ہلچل تھی۔ چچی نے گھر والوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، میرے بیٹے کی کامیابی پر ایک بڑی دعوت ہوگی، اب کی بار پورا خاندان بلایا جائے گا، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا بیٹا پولیس افسر ہے۔ ان کی آواز میں فخر کے ساتھ ساتھ حکم بھی چھپا تھا۔ چچی نے فائر لسٹ نکالی اور میرا نام لے کر کہا، ہارون، یہ سارے دعوت نامے لے جا اور ہر ایک گھر میں جا کر کہنا ہماری دعوت میں آنا ضروری ہے۔ میں نے کاغذوں کا پلندہ پکڑا اور گلی کی طرف نکل گیا۔ راستے میں لوگ پہلے ہی چچی کی بیٹے کی کامیابی کی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں دروازوں پر دستک دیتا اور دعوت نامہ دے دیتا تو سب ہوش ہو جاتے۔ ایک بزرگ نے کاغذ پڑھ کر کہا، واہ کمال ہے، بڑا افسر بنا ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑتی ان کا رویہ بدل جاتا، کوئی خاموشی سے اندر چلا جاتا، کوئی بس سر ہلا کر بات ختم کر دیتا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں محض ایک قاصد ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دعوت نامے بانٹتے ہوئے میں بار بار سوچ رہا تھا، یہ سب انتظام کس شان سے ہو گیا، لیکن اس میں میرا اور اماں کا ذکر کہیں نہیں۔
ہر ایک کو خوشی میں شریک کیا جا رہا تھا۔ گھر ہم دونوں کے لیے بس محنت اور خدمت ہے۔ شام کو جب میں واپس آئے تو دیکھا کہ صحن میں کرسیاں سجا دی گئی ہیں، بڑے بڑے دیگچے آگ پر رکھے گئے، باورچی بلائے گئے، ہر طرف شور ہے۔ چچی بار بار ہدایت دے رہی تھی کہ کرسیاں سیدھی لگاؤ، برتن صاف کرو، سب کچھ ایسا ہونا چاہیے، لوگ دیکھتے ہی تعریف کریں۔ اماں حسب معمول جھاڑو، برتن اور دیگر کاموں میں لگی تھی۔ میں نے ایسا سے اماں کے قریب جا کر کہا، اماں آپ آرام کر لیں، میں سبزی کاٹ دیتا ہوں۔ اماں انہوں نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹا، لوگ دیکھیں گے تو اور باتیں بنائیں گے، تو بس خاموشی سے اپنا کام کر۔ میں گھر سے باہر چلا گیا۔ گھر کے صحن کو پھولوں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ کرسیاں قطار در قطار لگی تھی، مہمان ایک ایک کر کے آنے لگے تھے، سب کے چہروں پر اشتیاق تھا۔ چچی بار بار کپڑوں کو سنبھالتی اور مہمان کو بتاتی، آج میرے بیٹے کا استقبال ہے، اس کے اعزاز میں یہ سب انتظام ہے۔ محلے کے لوگ بھی خوشی کے ساتھ انتظار میں بیٹھے گئے۔ گاؤں کے بڑے بزرگ آگے والی قطار میں بیٹھے تھے، کچھ نوجوان ہاتھوں میں ہار لیے بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کو اس کے لمحے کی شدت سے انتظار تھا جب پولیس افسر گھر میں داخل ہوگا۔ شور بڑھتا جا رہا تھا، کچھ عورتیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ گاڑیوں کا قافلہ آئے گا جیسے بڑے افسران آتے ہیں۔ دوسری نے کہا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، آخر کار وہ پولیس افسر ہے۔ چچی کے بیٹے عمر نے بار بار دروازے کی طرف نظریں ڈالی، ان کے چہرے پر غرور کی مسکراہٹ تھی۔ وہ مہمانوں کو دیکھ کر کہتا، بس تھوڑی دیر اور میرا استقبال ہونا دیکھنا۔ اسی لمحے دور سے گاڑیوں کے ہارن کی آواز سنائی دی، سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر شور مچ گیا، آگے افسر آ گیا۔ بڑی کالی گاڑی آہستہ آہستہ صحن کے سامنے آ کر رکی۔ ان کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں وردی والے گارڈ بیٹھے تھے۔ گارڈ باہر نکلے اور ایک طرف میں کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں سنجیدگی اور جوش دونوں بڑھ گئے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب چچی کا بیٹا ہی گاڑی سے باہر نکلے گا۔ عورتیں آگے بڑھنے لگی تھی تاکہ پہلی جھلک دیکھ سکیں۔ بچے بھی شور مچاتے ہوئے سامنے آ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سب نے سانس روکی۔ اگلے لمحے میں باہر نکلا۔ میں نے سفید قمیض پر کوٹ پہنا ہوا تھا اور گلے میں سرکاری شناختی کارڈ لٹک رہا تھا۔ میرا قدم جیسے ہی زمین پر پڑا، پورا صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کوئی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی، یہ ہارون ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بزرگ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تو ہارون ہے، وہی لڑکا جس نے ہمیں ہمیشہ دکان پر دیکھا تھا۔ دوسروں نے سر پکڑ لیا، یا اللہ، یہ تو اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ چچی کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی صاف جھلکنے لگی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، ایسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ان کے مہمان بھی ہکا بکا رہ گئے، ان کے لبوں پر مبارکباد کے الفاظ تھے، وہ اب خاموش کھڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر گاؤں کے بزرگ کو سلام کیا، سب نے جواب دیا، لیکن ان کی آوازیں دبی دبی تھی۔ میں نے کہا، آج کا مہمان خصوصی میں ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے صحن میں مزید خاموشی چھا گئی۔ چچی نے تھوڑے آگے بڑھ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسکول بھی نہیں گیا تھا؟ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہاں میں اسکول گیا تھا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ پرچون کی دکان پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم جاری رکھی۔ اللہ نے محنت کا پھل دیا اور آج مجھے یہ عہدہ عطا کیا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں بڑھ گئی۔ ایک نے کہا، واقعی کمال ہے۔ دوسرا بولا، ہم نے اسے ہمیشہ کم در سمجھا اور آج یہ ہم سے آگے نکل گیا۔ اماں پیچھے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے شکر ادا کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کہا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ محفل کا رنگ بدل گیا، جسے جگہ غرور اور دکھاوا تھا وہاں اب حیرت اور خاموشی تھی۔ سب کے چہروں پر سوال تھے لیکن جواب صرف ایک ہی تھا، محنت اور صبر۔ صحن میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں سب کے سامنے لا کر کرسی پر بٹھایا۔ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے بلند آواز میں کہا، آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو اس کا سہارا میری ماں کو جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ہر دکھ برداشت کیا لیکن مجھے ہمت دی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ کے چہروں پر ندامت تھی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، بیٹا، ہم نے تمہیں عزت نہیں دی، ہم سب سے غلطی ہوئی، معاف کر دو۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں دل سے سب کو معاف کرتا ہوں، میرا مقصد بدلہ لینا نہیں،
بلکہ یہ بتانا ہے کہ صبر اور محنت کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ ایک ایک کر کے سب میرے پاس آئے، کسی نے ہاتھ ملایا، کسی نے سر جھکایا۔ عورتیں اماں کے پاس گئیں اور کہا، ہم نے تمہیں ہمیشہ کم در سمجھا، تمہاری قربانی کو آج سمجھ پا گئے ہیں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس نے صبر کا پھل دیا۔ اسی لمحہ عمر گھر کے اندر داخل ہوا۔ سب حیران تھے کہ وہ تو سادہ سے لباس میں تھا۔ چچی نے اسے گربان سے پکڑ لیا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو تو ایک افسر بن کر آنے والا تھا نا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی، اماں مجھے معاف کر دو، میں غلط لت میں پڑ گیا تھا، میں نے صرف اس لیے یہ جھوٹ بولا تاکہ تجھے تسلی ہو جائے اور تو خوش ہو جائے۔ پھر وہ میری طرف بڑھا اور کہا، مجھے معاف کر دینا بھائی، میں نے ہمیشہ تمہیں حقیر سمجھا اور تمہیں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا، لیکن سچائی کچھ اور نکلی۔ تم چاہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں اتنا چھوٹا نہیں کہ تجھے حقارت دکھاؤں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میں اپنی محنت جاری رکھ۔ یہ کہہ کر میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عمر کی آنکھوں میں حیرانی تھی کہ میں نے اسے نیچے نہیں دکھایا۔ چچی سب کچھ سن رہی تھی، ان کے چہرے پر غصے کی جگہ پشیمانی آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ بہن، میں نے تمہیں بہت ستایا، تمہارے بیٹے کو تانے دیے، لیکن آج میرا غرور ٹوٹ گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اماں نے انہیں اٹھایا اور کہا، معافی اللہ سے مانگو، میں دل سے سب کچھ بھول گئی ہوں۔ محفل کا ماحول بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے صرف چچی کی تعریفیں کرتے تھے، اب میری ماں کی قربانی کی بات کر رہے تھے۔ ایک عورت نے کہا، یہ ہے اصل کامیابی، جو بیٹے کو محنت اور دعا سے مقام دلائے۔ دوسروں نے کہا، واقعی ماں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ میں نے سب کے سامنے کہا، انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، نہ غربت اسے نیچا کرتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے خوابوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر میرے امیر لوگ غریبوں کا دکھ ساتھ دیں تو کوئی بھی بچہ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آج میرا دل مطمئن ہے، جو دن دیکھنے کی دعا مانگی تھی وہ آ گیا۔ میں ان کے پاؤں چھو کر کہا، اماں یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ محفل کے آخر میں لوگ بار بار میرے پاس جا کر معافی مانگتے رہے۔ میں نے سب کو جواب دیا، ماضی کو چھوڑو، آگے بڑھو، اب ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ جب کہ مہمان رخصت ہونے لگے تو اماں میرے قریب آ کر ایسا سے بولی، بیٹا دیکھ لیا، اللہ نے کیسی ہماری محنت کا صلہ دیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، غرور مت کرنا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی اماں، یہی سبق آپ نے سکھا ہے۔ گھر کی روشنی میں مدھم ہو رہی تھی، کرسیاں ہٹائی جا رہی تھی، برتن سمیٹے جا رہے تھے، لیکن دلوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ وہ روشنی صبر اور محنت اور ایمان سے جنم لیتی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دل ہی دل میں کہا، اب کبھی بھی یہ ہاتھ خالی نہیں رہنے دوں گا، جو جو خوشیاں تم سے چھینی گئی وہ سب لوٹا دوں گا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ اس میں شکست نہیں، صرف جیت تھی۔ یہ ماں کی جیت تھی۔ صبر، محنت اور ایمان انسان کو اندھیروں سے نکال کر سب سے اونچے مقام تک لے جاتا ہے۔ کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ نصیب بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔